بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبک روی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھیں۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بندی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بمشکل روک کر اس شے کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ پتھر میں لپٹا کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والے گھر کی بالکنی میں اسد کھڑا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ عزیزدار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی تھی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، سنبھل کر چلا کر۔ اے ندرت سن، اپنی بیٹی کو کوئی ادب آداب سکھا۔ دادی جان کے لیکچر پر ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے تاثر سے بہو کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے ہی ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائلاگ آنے لگے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بچی بیانے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانتا رسید کیا تھا۔ بہو فل میک اپ میں نیر بہا رہی تھی۔ ندرت نے کنکھیوں سے ساس کو دیکھا تھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے گہری سانس بھری تھی۔ ندرت اس بات سے قطعی طور پر بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لو لیٹر پڑھ کر آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملک لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی تھی مگر اسے بھنا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طرح سے گوشت کی بھنائی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ مگر اسے زیادہ سرعت سے کام نپٹا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو جانے والا ڈرامہ نشر مقرر میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچیوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج کی طالبہ تھی۔ وہ قدرے توقع سے گھر آتی تھی۔ اس نے بھنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ باؤل میں رکھ دیا تھا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا تھا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندنے لگی تھی جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا تھا۔ بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جی بنا رہی ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ندرت نے تیز لہجہ میں کہا تھا۔ اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچی پر نگاہ رکھو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجہ میں ساس سے دو بدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں کہتی ہیں کہ آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا کھلتا ہے؟ اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھیں کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بد دعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کہ چائے کا کہاں ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند بھاوج کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرہ کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی، تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کی بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہے، لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔
ड्रामों और असल जिंदगी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। सास की बातों से उसके दिल को ढारस बंदी थी। उसी वक्त दुआ अली के साथ घर में दाखिल हुई थी। दुआ कांप रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसको मैं करीबी कैफेटेरिया से लाया हूँ। सामने वाले असद के साथ पिज़्ज़ा खा रही थी। ये सुनते ही नुसरत के तो इश्तियाल की इंतहा न रही थी। वो कुछ सख्त सुस्त कहने और मारने वाली थी जब घर में आमिर दाखिल हुए थे। ये दुआ क्या अब आइए कॉलेज से? इस सवाल पर सबको सांप सूंघ गया था, लेकिन आलिया बेगम ने बड़े स्वभाव से कहा था, घर तो आ गई थी, अब अली के साथ दोस्त के घर कुछ नोट्स लेने गई थी। इसका टेस्ट है ना। माँ के सामने आमिर कुछ ना बोले और सेहन में लगे नलके से मुंह हाथ धोने लगे थे। आलिया के इशारे पर सब अपने अपने काम में लग गए थे। दुआ झट कमरे में चली गई और नुसरत सास और शौहर के लिए चाय बनाने लगी थी। आज नुसरत ने पहली मर्तबा दिल से आलिया के लिए चाय बनाई थी और तब उसके हाथ से ट्रे छूटे बची थी। जब आमिर ने कहा, अम्मा अपनी दुआ के लिए फरजाद के बेटे असद का रिश्ता आया है। अरे असद तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम फौरन हाँ कह दो। आलिया की बात पर नुसरत ने सास को ममनूनियत से देखा था। आमिर ने हंकारा भरा था, मगर अभी तो वो पढ़ रही है। वो मुताम्मिल हुए। देखो बच्चियां मुनासिब वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो अच्छा है, बाद में बेशक पढ़ती रहे। माँ की बात पर वो मुस्कुरा कर बोले थे, ठीक है अम्मा, फिर कल ही चलते हैं, बात पक्की कर आते हैं। नुसरत की आंख नम मगर लब मुस्कुरा रहे थे और दुआ अंदर अल्लाह से सच्ची तौबा कर रही थी कि गुमराही से रस्ते से बच गई। उसने असद से वाशगाफ लफ्जों में कहा था कि वो अब उससे रोज रोज मिल नहीं सकती, सीधे रास्ते से रिश्ता भेजे। वो खुश थी और अल्लाह ताला ने उसका पर्दा रख लिया। इसने अल्लाह ताला से वादा किया था कि कभी गुमराही के गड्ढे में नहीं गिरेगी। वो आंसू पूंछ के अज़म कर चुकी थी, कल की मंगनी की तैयारी भी तो करनी थी।